الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا عينين هطالتين، اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلوب، تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی. اے کریم آقا ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی. اے اللہ ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. الہ العالمین، آپ کے گنہگار بندوں کا یہ مجمع آپ کے در پر عفو درگزر اور مغفرت کا سوالی بن کر حاضر ہے. الہ العالمین، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ، صرف اور صرف آپ کی رضا کے حصول کے جذبے سے آپ کے یہ بندے اس میدان میں اکٹھے ہیں اور جمع ہیں. اے اللہ، آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کس مقصد کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں لے کر یہاں آئیں. اے اللہ، مقصد دین کو سمجھنا ہے، دینی تقاضے پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو دینی خدمات کے لیے وقف کرنا ہے، آپ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے. اے اللہ، اگر یہ مقاصد آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں تو ان مقاصد کی بدولت ہم سب کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے. منتظمین کے انتظامات کو، فکروں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ، ہمیں ندامت و شرمندگی سے بچا لیجیے. اے اللہ، ہمیں ندامت و شرمندگی سے بچا لیجیے. الہ العالمین، ہمارے دلوں کو مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ بنا دیجیے. اے کریم آقا، دل تو آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. آپ چاہیں تو ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما سکتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں
شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کا جذبہ راسخ فرما دیجئے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ دین متین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے آبرو کو، اپنے اوقات زندگی کو دینی خدمات کے لیے، دعوت کے لیے، گھر گھر تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے صفائی نہیں پیش کر رہے، ہم صفائی پیش بھی نہیں کر سکتے، آپ دل کے بھید کو اور راز کو جانتے ہیں۔ اے کریم آقا ہمارا ظاہر تو آپ کے لیے ظاہر ہے ہی، ہمارا باطن بھی آپ کے لیے ظاہر ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس درجے گناہوں کے اندر غرق اور معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کا بوجھ لے کر بڑی امیدوں کے ساتھ یہ مجمع آپ کے در پر حاضر ہوا ہے۔ اے اللہ اپنے در کے فقیروں کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے در کے سوالیوں کو محروم نہ فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم اس قافلے کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو درمیان راہ میں لٹ جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، سامان سفر اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، متاع سفر اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ایسے قافلے کے لوگوں کو الہ العالمین رحمت کی اور ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی عملی اعتبار سے لٹے پٹے آپ کے در پر حاضر ہیں، ہمارا تقوی بھی لٹ چکا ہے، ہماری ایمانی غیرت بھی لٹ چکی ہے، ہماری دینی حمیت بھی لٹتی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ ایمانی جذبات کو اور سچے ایمانی احساسات کو ہم اپنے دلوں کے اندر موجود نہیں پاتے۔ اے اللہ گناہوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھرتی چلی جا رہی ہے اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کی طرف میلان نہیں ہو رہا ہے۔ الہ العالمین ہماری حالت قابل رحم ہے، قابل ترس ہے۔ ہم آپ کے در پر بڑی امیدوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے در کا سوالی محروم نہیں جاتا۔ اے اللہ اگر آپ کے در کا فقیر محروم ہوگا تو پھر کس در سے سوال کرنے والے کی جھولی بھرے گی؟ اکرم الاکرمین تو آپ ہی ہیں، سلطان السلاطین تو آپ ہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ تو آپ ہی ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں، مسائل کو حل کرنے والے اور پریشانیوں کو دور کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول مخلص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی بدعمالیوں سے آپ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ اے اللہ احساس ہوتا ہے کہ ان گنہگار ہاتھوں کے ساتھ، ان گنہگار زبانوں کے ذریعے آپ کے در پر مغفرت و معافی اور رحمت کا سوال کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ تم نے کہاں تک میری نعمتوں کا حق ادا کیا ہے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اے اللہ یہ سچائی ہے کہ ہمارے اعمال نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں، سوال کریں تو اس کس سے کریں؟ ہمیں تو آپ کے حبیب نے صرف آپ ہی کا در دکھایا ہے، جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا۔ آپ ہی حاجت رواں ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی عافیت سے اطمینان سے ہمکنار فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے کریم آقا
اس پورے مجمع میں موجود تمام لوگوں کے احوال سے آپ اچھی طرح واقف و باخبر ہیں، کون کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، کون کس طرح کی پریشانی میں گرفتار ہے، کس کو خانگی مسائل کا سامنا ہے، کس کو کاروباری الجھنوں اور دقتوں کا سامنا ہے، کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کس کو ناجائز مقدمات کی چکی میں پسنا پڑ رہا ہے، اور کون جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے۔ اے اللہ، آپ سب کے بارے میں بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اے کریم آقا، اس اجتماع کی برکت سے، یہاں آنے والے اپنے مخلص بندوں کی برکت سے ہم سب کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل کے فیصلے فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، سب کو عزت و عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی آزمائش سے اور امتحانات سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے بہت سے مسائل و پریشانیوں کے حل کے لیے اس مجمع کے توسط سے آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ، امت کے تمام بیماروں کو شفائے کلی مرحمت فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت نصیب فرمائیے، ذلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حسن خاتمے کی دولت سے الہ العالمین ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرمائیے، ملک کے تمام باشندگان کو باہمی اخوت و محبت اور میل جول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہر طرح کے نفرت والے ماحول سے اس ملک کی اور ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اہل ایمان کو اس ملک میں اپنے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہر طرح کی بندشوں سے، رکاوٹوں سے ہم سب کی اور جملہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عبادت خانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا، آپ جانتے ہیں طاقت رکھنے والے لوگ مساجد کو بھی نشانہ بناتے ہیں، عبادت خانوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، زور زبردستی عبادت خانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الہ العالمین، آپ ہمارے عبادت خانوں کی، مساجد کی، معابد کی، مدارس کی، جامعات کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، اوقاف کی زمین کی حفاظت کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، بہت سی طاقتوں نے اوقاف کی زمینوں پر غلط نگاہیں ڈال رکھی ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ الہ العالمین، جو زمینیں آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کی گئی ہیں، ان کی حفاظت کی سبیلیں پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، غریبوں کے جو مکانات ہیں جن پر خطرے کی تلواریں لٹک رہی ہیں، الہ العالمین ان کے بھی باقی رہنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، جو طاقتیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ان کے دلوں کو پھیر دیجئے۔ اے کریم آقا، حکمرانوں کے دلوں میں عدل و انصاف کے جذبات کو راسخ فرمائیے، اپنی رعایا کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ان کو عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے ظلم سے، ناانصافی سے اے اکرم الاکرمین ذمہ داران کی اور حکمرانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ ظالم طاقتیں مہینوں سے جس طرح کے ظلم و تشدد، جبر و بربریت کا وہاں مظاہرہ کر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اے اللہ، اب تک ہزار فلسطینی بزرگ، خواتین، نوجوان، دودھ پیتے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انبیاء کی وہ مقدس سرزمین اہل ایمان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ الہ العالمین، جو تصویریں آتی ہیں ان کو دیکھ کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔
اے اللہ وہ بے سہارا اور بے آسرا ہے، ان سے گھر چھین لیے گئے ہیں، ان کے مکانات کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، سخت سردی میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین الہ العالمین آسمان کے نیچے خیمہ لگا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہر وقت ان کو اپنی جان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اے اللہ دنیا ان سے منہ موڑے ہوئے ہے، لیکن اے کریم آقا آپ نے اگر نظر عنایت و توجہ فرما دی تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ اس آزمائش و امتحان سے نکل جائیں گے۔ اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ظالم طاقتوں کو اس مقدس سرزمین سے بے دخل فرما دیجیے، اے اللہ ظالم طاقتوں کو بے دخل فرما دیجیے، ظلم و جبر اور تشدد کرنے والی طاقتوں کو مٹی میں ملا دیجیے، ان کو خائب و خاسر فرما دیجیے، ان کی تدبیروں کو فیل فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیجیے، ظالموں کو نشان عبرت بنا دیجیے، اے اللہ ایسی سزا ان کو چکھا دیجیے کہ آنے والے لوگ بھی اس سے سبق لینے والے بنے۔ اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائیے، اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائیے۔ آپ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا جہاں کی طاقت کوئی حیثیت رکھنے والی نہیں۔ اگر آپ نے اہل فلسطین کو غالب کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو دنیا جہاں کی ٹیکنالوجیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور آپ کا فیصلہ غالب آ کر رہے گا۔ اے اللہ مظلوموں کی آہ کو رائگاں نہ فرمائیے، ان کی فریاد رسی فرما دیجئے، وہاں کے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، بزرگوں، خواتین اور بچوں کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو صہیونی چنگل سے آزاد فرما دیجئے، اہل ایمان کے سجدوں سے اس مسجد کو آباد فرما دیجئے۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کی اور سجدہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ بڑا مجمع آپ کے دربار میں حاضر ہے، اس میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے در کے سوالی بنے ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں وہ نوجوان بھائی بھی ہیں جن کی رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے، جو بڑی مشکل سے دین کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اے اللہ آج آپ نے ان کے دلوں کو موم کیا ہے، نرم کیا ہے، وہ دینی بات سننے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی فکر میں یہاں حاضر ہوئے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، دینی خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے، مجمع میں موجود تمام لوگوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ انہی نوجوانوں کی اور بزرگوں کی برکت سے جو یہاں تشریف فرما ہے، ہم جیسے گنہگاروں کی بدعمالیوں کو بھی نظر انداز فرمائیے اور سب کے لیے مغفرت کے اور عفو درگزر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ آپ تو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش لیتے ہیں، ہزاروں کی اس بھیڑ میں کوئی تو آپ کا مخلص بندہ ہوگا، کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جس کی اداؤں کو آپ پسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، جو اپنی راتوں کو زندہ کرنے والا اور دن کو پاکیزگی کے ساتھ گزارنے والا ہوگا۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن یقیناً آپ کے نیک بندے اس اجتماع کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا بڑی حسرت کا اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ باپ جو دن بھر محنت کر کے اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا نظم کرتا ہے،
وہ بچہ باپ سے اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو باپ کی محنت، باپ کی دلچسپی، باپ کی توجہ کے بل پر عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو اور باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن پر ان کی ماں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، راتوں کی نیند اڑانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ نوجوان اپنی ماں کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی عظمت و احترام اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں نواز دیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا اس اجتماع کو ہر اعتبار سے قبولیت سے سرفراز فرمائیے۔ جن حضرات نے راہ خدا میں نکلنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ان کی ارادے کی تکمیل کے سامان میسر فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اور تمام دینی مدارس کو ہر طرح کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیے، ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ یہ سرزمین کے جہاں اس وقت یہ مجمع اکٹھا ہے اور دین کی نسبت پر جڑا ہے اور جمع ہے، اس کو اپنے دین کی خدمت ہی کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ سرزمین اور یہ حصہ جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے اور جس طرح کی نگاہیں اس خطہ ارض پر ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ بری نگاہوں سے مسجد کے اور مدرسے کے اس حصے کو محفوظ فرمائیے، اس علاقے کو محفوظ فرمائیے اور اس کو مسجد و مدرسے کے اور دین کے کاموں میں استعمال کرنے کے مواقع میسر فرمائیے۔ اے اللہ اس عظیم دینی اجتماع کی برکت سے ہر طرح کے خطرات سے اس زمین کی بھی حفاظت فرمائیے، آس پاس کے مکانوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اس میں رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان اور باہمی محبت و اخوت کی فضا کو قائم و دائم فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے والدین، اہل خانہ، اساتذہ، مشائخ، محبین و متعلقین، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔